بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں, آپ نے شروع کر دیا جی. اچھا سنیے, آج کی ہماری کہانی چل رہی تھی اخلاق کے اوپر اور جھوٹ کے اوپر نا. تو آج کی کہانی بہت ہی زبردست ہے, آپ حیران ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کہانی بھی حدیث میں آئی ہے. کون سی کتاب میں آئی ہے؟ بخاری شریف. بخاری شریف میں آئی ہے یہ کہانی. اور بخاری شریف دیکھیے کبھی آپ نے؟ آپ کی کتاب ہے نا. ہاں ماشاء اللہ, صحیح ہے. آپ بھی پڑھیے گا کبھی انشاءاللہ. جب بڑی ہوں گی نا تب پڑھوں گی. اچھا, اب پتہ ہے کیا ہے کہ اس میں بخاری شریف میں کہانی آئی ہے بہت عجیب. ٹھیک ہے. کہانی یہ ہے کہ ایک قریشی تھا. قریشی سمجھتی ہیں؟ نہیں. ایک قبیلہ ہے قریش کا, صحیح ہے, اس وہاں کا. ٹھیک ہے. تو قریش کے کسی قبیلے کا ایک آدمی تھا اور اس کو سفر کر کے جانا تھا. تو اس کو اونٹ وونٹ بھی, اپنے بہت سارے اونٹ تھے, اس کو لے کے جانے تھے. تو اب اونٹ کی خدمت کرنے کے لیے کوئی بندہ تو چاہیے نا. تو اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے ایک ملازم رکھ لیا. ملازم سمجھتی ہیں؟ اس نے کیا کیا, ایک آدمی سے کہا کہ یہ جو ہے میرے اونٹ ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی, تو تم میرے ساتھ سفر پہ چلو, میں تم کو اتنے پیسے دوں گا. تو بنو ہاشم کا ایک شخص تھا, اس کو اس نے ملازم رکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوا, ملازم کو لے کے چل دیا. چلتا رہا. راستے میں ایک عجیب بات ہو گئی. راستے میں کیا ہوا, اچھا اونٹ تھے, ہر اونٹ کے گلے میں رسی تھی, صحیح ہے. کہیں ہاں ظاہری بات ہے, کہیں باندھنا ہوتا باندھ دیتے. اچھا, اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ ملازم کہیں رکا ہوا تھا, تو وہاں سے ایک اور ہاشمی گزرا. اس کے بیچارے کی کوئی تھیلا تھا, وہ کھل گیا تھا, تھیلے میں کچھ چیزیں تھیں اور اس کی رسی نہیں تھی اس کے پاس. کل بھی آپ نے ویسی سنائی تھی, وہی لگ رہی ہے. ہاں وہی ہے یہ. تو اب کیا ہوا, اس نے اس کو کہا کہ بھائی وہ میرے پاس تھیلے کی رسی نہیں ہے, یہ تمہارے اتنے سارے اونٹ ہیں, تو اس ایک اونٹ کی رسی مجھے دے دو تم. اور کیا ہوا, اونٹ رسی کے بغیر کوئی بھاگ تھوڑی جائے گا, اتنے سارے اونٹ ہیں, باقی سب کی تو ہے نا رسی, ایک رسی مجھے دے دو. اس ہاشمی نے کیا کیا, اس اونٹ کی رسی دے دی اس کو. اب پھر بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ چلتے رہے. اب چلتے آگے ایک جگہ رکے, تو وہ جو مالک تھا نا وہ آیا. اس نے جو دیکھا کہ سب اونٹ کے رسی ہے, سب اونٹ بندھے ہوئے ہیں اور ایک اونٹ نہیں بندھا ہوا. تو اس مالک نے اس سے کہا کہ یہ رسی کہاں چلی گئی, یہ اونٹ کیوں بندھا ہوا نہیں ہے, یہ اونٹ کیوں کھلا ہوا ہے. اس کا غصہ اتنا آیا, اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کے زور سے اس بیچارے ہاشمی کے ماری. اتنی زور سے ماری, اس کا تو سر ہی پھٹ گیا, خون نکلنے لگا اور بیچارہ مرنے کے قریب ہو گیا اور گر گیا, مرنے لگا. اب کیا ہوا, جب وہ جو دوسرا مالک تھا وہ سمجھا بس مر گیا ہے, وہ اس کو چھوڑ کے آگے چلا گیا مالک. اب کیا ہوا, وہاں سے ایک یمنی گزرا, یمن کا ایک آدمی. تو یہ بیچارہ جو مر رہا تھا نا, اس نے مرتے کہا بھائی ادھر آؤ, ایک بات سنو میری. اس نے کہا کیا ہوا تمہیں, کیا ہو گیا. کہنا میرا ایک پیغام ہے. نہیں, اس نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم ہر سال حج پہ جاتے ہو. تو اس یمنی نے کہا نہیں ہر سال تو نہیں جاتا. اس نے کہا اس سال جاؤ گے. کہا نہیں ابھی تو میرا ارادہ نہیں ہے, بعد میں کبھی جاؤں گا. اچھا, اس نے کہا پھر ایک کام کرو, میرا ایک پیغام ہے, میری ایک بات ہے, وہ تم پہنچا دو گے. انہوں نے کہا پہنچا دوں گا. کیا بات ہے. کہنے جب تم حج پہ جاؤ نا تو تم کہنا اے قریش, تو قریش کے لوگ آ جائیں گے. پھر تم کہنا اے بنو ہاشم, تو قریش میں سے بنو ہاشم آ جائیں گے. پھر تو کہنا تم میں کوئی ابو طالب ہے, تو ابو طالب آ جائیں گے. تو تم ابو طالب کو بتانا
ابو طالب کو بتانا کہ میں ایک ہاشمی ہوں اور میرا نام بتانا، اور کہنا صرف ایک رسی کی وجہ سے میرے مالک نے مجھے مار دیا، جان سے قتل کر دیا۔ اس یمنی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا کام کر دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا اس یمنی کو تو نہیں جانا تھا نا حج پہ، اس نے تو کہا تھا بعد میں کبھی جاؤں گا۔ یمنی تو نہیں گیا حج پہ، وہ جو مالک تھا نا جس نے مارا تھا، کیسے مارا تھا؟ ڈنڈی لی تھی پھر اس کو مار دیا۔ ہاں، وہ جو مالک تھا وہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ۔ اب اتنا چالاک تھا، مکہ مکرمہ گیا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے کیا کیا، وہ ابو طالب سے ملنے چلا گیا خود ہی۔ ابو طالب نے کہا ارے بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہو؟ ہاں میں خیریت سے ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا بھائی تمہارے ساتھ وہ ہمارے قبیلے کا ایک ملازم بھی گیا تھا ہاشمی، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے جھوٹ بولا۔ مالک نے کہا ہاں وہ میرے ساتھ گیا تو تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا تھا بیچارہ راستے۔ ہاں، اتنی گندی بات بولی۔ جھوٹ کیا بول رہا ہے ابو طالب سے؟ وہ بیمار ہو گیا تھا بیچارہ بہت زیادہ، میں نے اس کا بہت خیال رکھا، میں نے اس کی تیمارداری کی، میں نے اس کو دوا بھی دی اور میں نے اس کا علاج کرایا بہت، اور بیچارہ بہت میں نے اس کی خدمت کی، وہ صحیح نہیں ہو سکا، بیچارے کا انتقال ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے پھر اس کو وہاں پر دفنا دیا، اس کی قبر وہاں پر ہے۔ کیسے جھوٹ بولے بابا، جھوٹ والے نا، کتنی لمبی چھوڑی نا اس نے، فضول بات اور جھوٹی بات ہے، اور کتنی غلط بات بولی، اور اللہ کے گھر میں بولی، مکہ مکرمہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں، اللہ کے اتنے پیارے شہر میں کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں۔ اب کیا ہوا دیکھو، جھوٹ کا انجام کیا ہوا۔ اب کیا ہوا، اس ابو طالب کو سمجھے سچ کہہ رہا ہے یہ، انہوں نے وہ سمجھے بیچارے یہ سچ کہہ رہے، انہوں نے کہا اچھا یار تم نے بڑا اچھا کیا، تم نے خدمت کی، اچھا کام کیا۔ اس نے اچھا کام کیا تھا؟ نہیں، کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا اور قتل۔ اچھا اب ہاں دیکھو کتنے گناہ کیے اس نے ایک بندے کو قتل بھی کیا، اس نے جھوٹ بھی بولا اور اللہ کے گھر میں جھوٹ بولا۔ اچھا خیر، پھر کیا ہوا؟ پھر وہی جو یمنی تھا نا، کون وہ والا ہے، وہ جو گزر رہا تھا وہاں سے، تو مرنے والے نے کیا کہا تھا اس سے؟ کیا میرا کام کر دو گے تم؟ اس نے بولا ہاں میں کر دوں گا۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ نا تم جب مکہ جاؤ، جب تم مکہ جاؤ تو وہی یمنی۔ تو یمنی نا حج کے دنوں میں حج کرنے آیا، اس کو یاد تھا، یمنی اچھا آدمی تھا، اس کو یاد تھا ایک آدمی نے مجھے یہ کہا تھا، تو مکہ مکرمہ میں حج کرنے آیا، اس نے کہا اے قریش، سارے ادھر ادھر سے نکل کے ایک جو قریش والے تھے آ گئے، پھر بولنے لگا بھائی تم میں بنو ہاشم کون ہے؟ باقی سب چلے گئے، بہت کچھ بنو ہاشم آ گئے، کہا بھائی ابو طالب سے مجھے ملنا ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ابو طالب۔ آگے آ گئے، انہوں نے ابو طالب کو ساری بات بتا دی کہ آپ کے قبیلے کا، بنو ہاشم کا ایک بندہ ایک آدمی کے ساتھ سفر پہ گیا تھا، اس نے ایک رسی کی وجہ سے اس کو ڈنڈا مار کے قتل کر دیا۔ ابو طالب نے کہا اچھا، مجھے تو بول رہا تھا کہ میں نے کیا کیا تھا اس کو، میں نے تو اس کو بہت بیمار ہو گیا تھا اور میں نے اس کو اور وہ بڑی خدمت کی اس کی، جھوٹ بول۔ ابو طالب کو غصہ، ابو طالب اس کے پاس گئے، وہ بھی وہیں تھا ابھی، وہ والا مالک، اس کے پاس گئے، ادھر آؤ، تم تو بول رہے تھے کہ میں نے یوں کیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس کو مارا ہے؟ کہنا نہیں میں نے نہیں مارا، ابھی بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ ان نے تو سچ بتا دیا، وہ تو سچ بولیں گے، اس نے دوبارہ جھوٹ بول دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا، وہ ابو طالب تو ڈرتے نہیں تھے کسی سے، ابو طالب نے بولا بھائی بات سنو، 3 باتیں تم کو کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن لو، 3 کام کرنے تم نے۔ نمبر 1، یا تو تم 100 اونٹ دو۔ کتنے اونٹ؟ 100، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، جب کسی کو کوئی مار دیتا ہے نا تو پھر 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں۔ کتنے دو؟ 100 اونٹ۔ تم نے ایک آدمی کو مارا ہے، 100 اونٹ دو، ہم وہ 100 اونٹ کس کو دیں گے؟ جس کا بندہ تم نے مارا ہے نا ان کے گھر والوں کو دیں گے، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو دیں گے، 100 اونٹ۔
اور اگر تم 100 اونٹ نہیں دے رہے تو پھر تمہارا جو قبیلہ ہے اس قبیلے کے 50 آدمی قسم کھائیں. وہی بات ہو گئی پہلے میں نے کہا نہیں کیا قسم کھائیں؟ قسم کھا کے یہ بتائیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اس کو نہیں مارا، اور اگر تم یہ دونوں باتیں نہیں مانو گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے. اس کو بھی قتل کر دیں گے؟ ہاں، ابو طالب نے کہا اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو ہم تم کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں میں تو سچا ہوں. کیا بولا؟ میں تو سچا ہوں. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، گیا اپنے قبیلے کے لوگوں کو تیار کر لیا جھوٹی قسم کھانے کے لیے. اللہ اکبر، دیکھو خود بھی جھوٹا اور جھوٹ سے کتنا دوسرے لوگوں کو بھی جھوٹا بنا دیا. اب سب نے کہا ہاں قسم کھا. سچ تھے کیا جھوٹے ہی تھے وہ؟ لیکن جھوٹ بول رہے تھے نا. نہیں، وہ جو گیا تھا کون بنانے، سب کو جھوٹ بنانے جو گیا تھا، ہاں تو وہ سب جھوٹ تھے سچے تھے؟ پہلے تو سچے تھے لیکن اس جھوٹے نے ان کو بھی جھوٹا بنا دیا تو وہ جھوٹے بن گئے پھر. ہاں ابھی بتاتا ہوں نا آپ کو. اچھا اب کیا ہوا؟ اب ان کے پاس گیا، بھائی میری جان کا مسئلہ ہے بھائی، ایسا کرو جھوٹی قسم کھا لو نا، کچھ نہیں ہوتا. ہاں انہوں نے کہا چلو کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں، یہ قسم نہیں ہو گئی کوئی پراٹھا ہو گیا جیسے. کوئی قسم چھوٹی چیز ہوتی ہے، ایسے کھانی چاہیے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے کوئی پراٹھا ہے. اچھا اب سنیے، کھانا کھا رہے. ہاں اچھا اب سنیں کیا عجیب بات ہوئی. اب ہوا کیا، سب تو تیار ہو گئے جھوٹی قسم کھانے. ایک عورت تھی بنو ہاشم کی، ایک عورت تھی جس کا نکاح، جس کی شادی ہوئی تھی اسی جس بندے نے مارا تھا نا اس کے قبیلے میں شادی ہوئی تھی. اس نے اپنے بچے کو لیا اور ابو طالب کے پاس آئی. ابو طالب آپ جو ہے آپ میرے بچے سے قسم مت لیجئے گا. ابو طالب آپ میرے بچے سے قسم مت لیجیے گا. ابو طالب بڑے نرم دل تھے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں لوں گا قسم. پھر ایک اور آدمی آ گیا اسی قبیلے کا. ابو طالب آپ دیکھیں، آپ مجھ سے قسم مت لیجئے گا، آپ مجھ سے نا 2 اونٹ لے لیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک آدمی کو مارو تو 100 اونٹ آتے ہیں اور 50 آدمیوں کو قسم کھانی پڑتی ہے، تو ہر آدمی کی طرف سے کتنے اونٹ ہوئے؟ 2 اونٹ. تو آپ مجھ سے اونٹ لے لیں 2 اور آپ مجھ سے قسم نہ لیں. یہ بھی نکل گیا. اب کتنے بچے بھائی؟ کتنے بچے؟ 48 میں تو ایک عورت کا بچہ نکل گیا اور ایک آدمی نکل گیا، تو کتنے بچے آدمی؟ 48. اب یہ 48 آدمی آئے اور ابو طالب کے سامنے جھوٹی قسم کھا لی. ہم قسم کھاتے ہیں ہمارے بندے نے اس کو قتل نہیں کیا. دوسرے نے بھی کہا ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے نہیں قتل کیا. تیسرے نے بھی کہا ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے جھوٹی قسم کھا لی. اب سنو اس جھوٹی قسم کا انجام کیا ہوا. حدیث میں آتا ہے 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، یعنی تھوڑے سے دن ہی گزرے تھے، چند مہینے. 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، ان 48 کے 48 بندے مر گئے. اللہ نے ان کو مار دیا. اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جھوٹ بولنا. اللہ تعالیٰ کو تو میں نے آپ کو بتا سب کچھ پتا ہوتا ہے. اللہ سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. تو بابا لیکن ان نے تو جھوٹ بولا تھا. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ جھوٹے تھے اس لیے انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اللہ تعالیٰ اس لیے سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ کو تو سب نظر آ رہا تھا نا کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان 48 کے 48 بندوں کو مار دیا. سب کو؟ ہاں 1 2 3 وہ جو جس نے مارا تھا وہ بھی، ڈنڈا مارا تھا وہ بھی، اور وہ دوسرے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی وہ بھی، سب کے سب مر گئے. آگے سمجھ. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے اس کہانی سے کچھ باتیں پتہ چلی ہیں، سبق ملا ہمیں. کیا سبق ملا؟ ایک سبق تو یہ ملا. اچھا ایک سبق ہم کو اس کہانی سے یہ ملا کہ غصہ بہت گندی چیز ہے. وہ جو اونٹ کا مالک تھا اس کو کیا آیا تھا؟ غصہ کہ میرے اونٹ کی رسی کیوں گم کر دی اس نے، پھر اس کو مار بھی دیا. اچھا ایک بات تو یہ پتہ چلی. اور دوسری بات، غصہ اتنی گندی چیز ہے کہ غصے سے انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. اب دیکھو غصے کی وجہ سے اس نے مارنے کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے قبیلے نے جھوٹ بولا، اور سب کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. تو سب سارا قصور کس کا تھا؟ غصے کا تھا. تو غصہ نہیں کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے سے بچا لے. آپ کو تو غصہ نہیں آتا؟ نہیں. سچ بات ہے. اگر کوئی آپ کی چیز چھین لے تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ اٹھا کے ایک ڈنڈا مار دوں اس کے سر پہ؟ ہاں نہیں, غصہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, ہمیں یہ پتہ چلی کہ یہ کنجوسی بھی بہت بڑا گناہ ہے. بھئی ایک رسی تو لی تھی کسی نے آپ کی. بعض بچے ہوتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی کوئی چیز لے لے, ٹافی لے لے, لڑنے لگ جاتے ہیں, مارنے لگ جاتے ہیں, بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں. بھائی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے لڑنا چاہیے؟ نہیں. تو اس سے پتہ چلا یہ جو بخل کنجوس ہوتا ہے نا, مکھی چوس, تو یہ بھی بہت گندی چیز ہوتی. صحیح ہے. ایک رسی پر کیا لڑنا. اچھا, تیسری بات ہمیں ایک عجیب بات پتہ چلی, یہ جو پھینک کے مارتے ہیں نا, اس نے ڈنڈا پھینک کے مارا تھا. پھینک کے نہیں مارنا چاہیے کوئی بھی چیز. کوئی ایسا گیم بھی نہیں کھیلنا چاہیے, کوئی ایسا کھیل بھی نہیں کھیلنا چاہیے. نہیں ایسا بعض بچے ہیں نا, وہ پتھر پھینک رہے ہیں کہیں نشانے پہ, یوں پتھر پھینک رہے ہیں, کوئی قلم اٹھا کے یوں پھینک رہے ہیں. ہمارے نبی نے, حدیث میں آتا ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف, حضور نے کیا منع کیا ہے کہ پھینکا مت کرو کوئی چیز ایسے. کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی کیا ہوگا اس سے کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا, کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی. ہمارے نبی نے کیا کہا, کیا ہوگا اس سے؟ کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا, کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی. تو کیا یہ جو پھینکنے والے کھیل ہیں نا, یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی, ایک صحابی تھے عبداللہ بن مغفل, انہوں نے منع کیا کسی کو, ایک آدمی کو, بھائی یہ پھینکنے والا کھیل نہیں کھیلو. وہ پھر کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا میں تم کو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم پھر میری بات, حضور کی حدیث سننے کے باوجود یہ کام کر رہے ہو, میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا. پھر انہوں نے کبھی اس سے بات نہیں کی. سمجھ گئے؟ اچھا, یہ بات پتہ چلی پھینکنے والا. اور اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے. دیکھیں یمنی نے وعدہ کیا تھا نا, اس نے وعدہ کتنا پورا کیا. دوسرا کوئی کام لگائے, کوئی وعدہ کرے ہم کسی سے, اس کو کیا کرنا چاہیے. اور اگلی بات ہمیں جو سب سے بڑی بات پتہ چلی, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور جھوٹی قسم تو بالکل ہی نہیں کھانا چاہیے. آپ نے دیکھا 48 آدمیوں نے جھوٹی قسم کھائی, اور 48 کے 48 لوگوں کو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ اچھا ایک بات, اچھا کیا کیا چیز جھوٹی نہیں کرنی چاہیے بتائیے مجھے. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, قسم نہیں کھانا چاہیے, جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے, جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی زبردست بات. ایک تو جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے, جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. گواہی سمجھتی ہیں؟ مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی آپ سے کہے, آپ کی دوست معلمہ سے کہہ دینا, معلمہ پوچھیں گے سبق سنا دیا, تو تم کہہ دینا ہاں. مثال کے طور پہ معلمہ نے آپ کو کہا بھائی آپ کی دوست کون ہے؟ ہمنا. تو معلمہ نے کہا کہ ہمنا کا سبق سن لو. صحیح ہے. اب ہمنا خدا نہ کرے آپ سے یوں بولے کہ اب جو ہے نا, ہمنا یوں کہے آپ سے, معلمہ پوچھیں گی نا کہ ہمنا نے سبق سنا دیا, تو تم کہہ دینا سنا دیا. جھوٹ بولوں گا. ہاں صحیح ہے. اب کیا ہوا, معلمہ نے ہمنا کو بلایا, ہمنا آپ نے سبق سنا دیا؟ ہمنا نے کہا سنا دیا. تو معلمہ نے کہا نہیں کوئی گواہ لے کے آؤ. اب کوئی بچی بیٹھی ہوئی ہو, وہ جھوٹی گواہی دے دے, ہاں میرے سامنے سنایا تھا. جھوٹی ہو گئی نہیں بات؟ ہاں اس کو کہتے ہیں گواہی. تو جھوٹی بات نہیں بولنی چاہیے, جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے, جھوٹی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے, اور جھوٹا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جھوٹا وعدہ سمجھتی ہیں آپ؟ بعض لوگ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں نا, ہاں دل میں یہ ہوتا ہے ہاں میں کل تمہارے لیے چیز لے کے آؤں گی, ہاں میں کل یوں کر دوں گی. صحیح. اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گی. یہ جھوٹا وعدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جھوٹا خواب بھی نہیں بیان کرنا چاہیے. میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا, کوئی آدمی جھوٹ بولے میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا, میں یہ دیکھا تھا. کل قیامت میں اللہ اس کو کہیں گے جو کے دانے ہوتے ہیں, اللہ کہیں گے ان دانوں کے اندر گرہ لگاؤ. وہ لگ سکتے ہیں؟ لگ ہی نہیں سکتے. تو جھوٹا اور جھوٹی حدیث نہیں بیان کرنی چاہیے. بہت سخت وعید ہے. ہمارے نبی نے یوں کہا اور ہمارے نبی نے کہا ہی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک تو سب سے خطرناک بات ہے, جھوٹی تہمت نہیں لگانی چاہیے, اور کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے. یعنی مثلا کوئی آدمی, کوئی بچی یوں کہے, معلمہ سے کہے اس نے جھوٹی بات کہہ دے, اس نے جو ہے نا میری چیز چرائی ہے, اس نے میری چیز کھا لی ہے, حالانکہ اس نے نہیں کھائی. اس کو کہتے ہیں جھوٹی تہمت. صحیح ہے. اور
جھوٹی نسبت بھی نہیں بیان کرنی چاہیے, نہیں سمجھے, اور جھوٹی بہرحال بدگمانی, جھوٹی سوچ, جھوٹا بول, جھوٹی قسم, جھوٹا وعدہ. اللہ پاک ہم سب کو ان گندگیوں سے بچا لے, ٹھیک ہے. تو جھوٹ سے آپ بہت بچیں گے. سب سے گندا گناہ جو ہے نا وہ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے دعا کیا کریں خود, اللہ میاں مجھے جھوٹ سے میری حفاظت فرما, صحیح ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرما, ٹھیک ہے.